بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی ایک صفت یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احلم الناس۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ تحمل مزاج تھے، سب سے زیادہ بردبار تھے۔ تحمل مزاجی، بردباری رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص وصف تھا۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور تحمل اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جہالت کی انتہا بھی کر دے تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے ساتھ تحمل ہی کا ہوا کرتا تھا، برداشت ہی کا ہوا کرتا تھا۔ وہ گویا کہ جہالت کی انتہا کر دیتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور تحمل اس کی جہالت پر ہمیشہ غالب ہی رہتا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرتا، آپ کا درگزر کرنا، آپ کا معاف کرنا ہمیشہ اس کے ظلم پر غالب ہی رہا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ایک خاص خوبی تھی۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کچھ تقاضا کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کیا تھا، اور وہ جو تاریخ مقرر تھی اس تاریخ سے 2 دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور شدت کے ساتھ مطالبہ کیا، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو پیچھے کیا اور قائل لگا رسول اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے آپ کے گریبان کو پکڑ کے کھینچا اور چادر کے نشانات آپ کی گردن مبارک پر نظر آنے لگ گئے، اس کے باوجود بھی آپ مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شدت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اس وقت یہ کسی اور چیز کا محتاج ہے اور میں بھی کسی اور چیز کا محتاج ہوں۔ اس وقت یہ اس چیز کا محتاج ہے کہ اس سے یہ آپ کہو کہ تقاضا کرنے میں نرمی کرے، اور مجھے آپ یہ کہو کہ میں ادا کرنے میں، قرض دینے میں جلدی کروں۔ یہ تقاضا کرنے میں نرمی کرے اور میں دینے میں جلدی کروں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دینا تھا وہ اس کو دیا، مزید اور دیا، مزید اور دیا۔ 20 صاع کھجور تھی، آپ نے فرمایا کہ 20 صاع اور دے دو، پھر کہا 20 صاع مزید دے دو۔ تو قائل لگے رسول اتنی زیادہ کھجوریں یہ کیسے لے کر جائے گا؟ کہا اسے آپ ایک اونٹ بھی دے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اونٹ بھی عطا فرمایا، اور جب اس شخص نے یہ سارا سامان اونٹ پر لادا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا، زید بن سعنہ۔ تو زید بن سعنہ کا اچھا وہ جو یہود کے عالم ہیں؟ کہا ہاں وہی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مگر اس قدر بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یہ تو اہل علم میں سے ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تورات میں اس شخص کی نشانیاں پڑھی تھیں، نبوت کی نشانیاں، وہ ساری کی ساری موجود تھی۔ ایک نشانی میں دیکھنا چاہ رہا تھا اور اس نشانی ہی کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس میں یہ نشانی درج تھی کہ ہمیشہ کوئی اس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا تو نبی کا حلم اور تحمل اور بردباری اس کی جہالت پر غالب آ جائے گی، اور جب بھی کوئی اس کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کا معاف کرنا اس کے ظلم پر غالب آ جائے گا۔ یہ 2 نشانیاں میں نے دیکھ لی، اب مجھے لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اسلام لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حلم ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح سے بردباری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔